الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العابد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي امام المتقين علي بن ابي طالب وعلى اوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العلي العظيم صلوات قرآن کریم میں اللہ نے کئی مرتبہ سوال پیش کیے ہیں اللہ کا سوال جواب کے لیے نہیں کیونکہ وہ علیم و خبیر ہے وہ ہر شے کا علم رکھتا ہے جب وہ سوال کرتا ہے تو جواب نہیں چاہتا جواب وہ مانگتا ہے جسے علم نہ ہو اللہ کے پاس ہر شے کا علم ہے اشیاء کے ہونے سے پہلے وہ جانتا ہے کیا ہونے والا جب اللہ سوال کرے تو وہ لمحہ فکریہ ہے وہ دعوت فکر ہے اللہ سوال کر رہا قرآن میں نے آیت کے بھی تلاوت کا شرف حاصل کیا سوال سن لیجئے اللہ کہتا ہے حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون سوال ہے اللہ کا سب سوچیں اللہ فرماتا ہے کہ کیا وہ جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو علم نہیں رکھتے دونوں برابر ہو سکتے ہیں اب علم والے کون ہیں مجھے آج پیش کرنا ہے کہ جن سے متعلق اللہ کہہ رہا ہے وہ جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو علم نہیں رکھتے دونوں برابر ہو سکتے نہیں ہو سکتے سب جانتے ہیں رضوان گرامی تاریخ میں مولائے کائنات کے بڑے سے بڑے دشمن نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ علی کے علم کے برابر کسی کا علم نہیں اور ابھی میں جب دروازے پہ انتظار کر رہا تھا ذاکر صاحب مکمل کر لیں مصائب تاکہ مصائب میں خلل نہ آئے تو دروازے پہ دیکھ رہا تھا حدیث نبوی لکھی ہوئی انا مدینۃ العلم وعلی بابها البتہ کیونکہ حدیثیں بہت سی مکمل نہیں سنائی جاتی تو لوگوں کے ذہنوں میں آدھی حدیث بیٹھ جاتی ہے یہ حدیث بھی مکمل یہاں نہیں ہوتی میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ حدیث مکمل کیا ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابها
فمن اراد العلم فلیأت الباب، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، جسے علم چاہیے وہ دروازے پہ آ جائے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ تو حبیب خدا نے فرمایا کہ جسے علم چاہیے وہ دروازے پہ آ جائے، دیواریں نہ پھلانگے، چھت پہ نہ چڑھے، پرنالے پہ نہ آئے، دروازے پہ آ جائے۔ جسے علم چاہیے وہ در پہ آ جائے۔ در ہے جناب امین، ہر انسان دروازے سے آتا۔ قرآن کی آیت پیش کر دوں سند کے طور پہ، فَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، گھروں میں داخل ہو تو دروازوں سے، دیواروں پہ نہ چڑھنا۔ تو تمام کے تمام لوگوں نے جناب مولا کائنات کے علم کا اقرار کیا۔ میں چند واقعات جلیل پیش کروں گا۔ مجھے احساس ہے کہ آپ لوگ پورا دن مجالس کرتے ہیں اور آج بھی سارا دن سے مجالس سن رہے ہوں گے۔ عزیزان گرامی، اتنا کبھی بھی کوئی کسی جگہ نہیں بیٹھتا جتنا ہم مجلسوں میں بیٹھتے ہیں۔ عشق حسین ابن علی ہمیں مجلسوں میں لے آتا۔ آئیں ذرا پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، کتاب کا نام ہے کوکب دری فی فضائل علی۔ تو مولا کائنات کے فضائل کو یہ ہمارے عالم نہیں ہے، حنفی عالم ہیں، انہوں نے کتاب کو لکھا ہے مولا کے فضائل میں، اور ایسے ایسے واقعات لکھے ہیں جو آپ کو کہیں اور نہیں ملیں گے۔ تو جہاں تک بات سمجھ میں آئے میرا ساتھ دیتے رہیے گا، مجھے بتاتے رہیے گا کہ بات سمجھ آ رہی ہے، جہاں سمجھ نہ آئے تو اشارہ کر دیں تاکہ سمجھاؤں۔ عزیزان گرامی، اب مولا کے علم کو پیش کر رہا ہوں۔ 10 خوارج خارجی کی جمع، جو امام کا دشمن ہو، امام کے خلاف خروج کرے۔ ناسبی اور خارجی چاہے نماز پڑھتے ہوں، روزہ رکھتے ہوں، پاک نہیں ہے۔ بات پہنچ رہی؟ تو 10 خوارج ایک دیوار کے پیچھے کھڑے ہو گئے کہ ہم علی سے ایک ہی سوال کریں گے، 10 دلیلیں مانگیں گے۔ اگر علی بن ابی طالب علیہ السلام نے 10 نئی دلیلیں دی تو علی کا ساتھ دیں گے، نہیں تو علی کے دشمنوں کے ساتھ مل جائے گا۔ انہوں نے کہا چھپ کے سوال کرنا، کہیں علی کو پتہ نہ چل جائے۔ توجہ، وہ دیوار کے پیچھے چھپ گئے تاکہ مولا کو پتہ نہ چلے۔ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ مولا ایسے ہیں جو پہاڑ کے پیچھے دیکھ کے بتا دیتے ہیں فوج کتنے ہزار کی، 10,000 کی فوج ہے، اتنے میرے ہاتھوں مارے جائیں گے، اتنے بھاگ جائیں گے۔ پانی توجہ، جنگ نہروان اگر ذہنوں میں ہو، صرف اشارہ کر رہا ہوں، آگے پڑھ رہا ہوں۔ تو یہ جنگ نہروان کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد انہوں نے سوال کیا۔ یہ 10 افراد ایک ایک کر کے مولا کے سامنے آ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں۔ سوال ایک ہی ہے، اور سوال ہے من الافضل العلم بالمال، یا علی بتائیے زیادہ افضل کیا ہے، علم یا دولت؟ عربی میں کہتے ہیں مال، آپ اردو میں کہتے ہیں مال و دولت۔ تو اب عزیزان گرامی سوال کیا، پہلا آدمی سامنے آیا کہ یا علی بتائیے علم افضل ہے یا دولت؟ آپ نے فرمایا علم۔ کہ ولما ذالک، ایسا کیوں کر ہے؟ آپ نے فرمایا کیونکہ دولت کی تم حفاظت کرتے ہو، علم تمہاری حفاظت کرتا۔ دوسرا آدمی سامنے آیا کہ یا علی من الافضل العلم بالمال، یا علی بتائیے کیا افضل ہے، علم یا دولت؟ آپ نے فرمایا علم۔ کہ ایسا کیوں کر ہے کہ علم افضل ہے؟ آپ نے فرمایا کیونکہ مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے، علم خرچ کرنے سے بڑھتا۔ تیسرا آدمی سامنے کا یا علی بتائیے علم افضل ہے یا مال؟ آپ نے فرمایا علم۔ کا کیوں؟ کا کیونکہ جس کے پاس دولت زیادہ ہو اس کے دشمن زیادہ ہوتے ہیں، جس کا علم زیادہ ہو اس کے دوست زیادہ ہوتے ہیں۔ چوتھا سامنے آیا کہا یا علی بتائیے علم افضل ہے یا مال؟ آپ نے فرمایا علم۔ کا کیوں؟ کا کیونکہ مال و دولت قارون و فرعون کی میراث ہے، علم انبیاء کی میراث۔ پانچواں آدمی سامنے کا یا علی بتائیے علم افضل ہے یا دولت؟ آپ نے فرمایا علم۔ کہا یا علی کیوں؟ کہا کیونکہ جس کے پاس دولت زیادہ ہو وہ کہتا ہے انا ربکم الاعلی، میں ہی تمہارا خدا ہوں، اور جس کا علم زیادہ ہو وہ کہتا ہے الہی ما عبدناک حق عبادتک، تیری عبادت کا حق ادا نہ ہو سکا۔
بس بھائی 10 افراد نے 10 سوال کیے، وقت نہیں ہے، تفصیل میں نہیں جا رہا. مولا نے ہر دفعہ نئی دلیل دی. سب نے کہا یا علی اب ہم آپ کے ساتھ ہیں. مولا نے فرمایا کیوں؟ کہا کیونکہ آپ نے ایک ہی سوال کی 10 نئی دلیلیں دی ہیں. مولا نے فرمایا تم 10 پہ قائل ہو گئے؟ نہیں ہے مجمع، تم 10 پہ قائل ہو گئے. اگر تم یہی سوال قیامت تک پوچھتے رہتے میں علی ہر دفعہ نئی دلیل دیتا رہتا. اور فرمایا جانے کے رہا آپ نے فرمایا میں ہر دفعہ قیامت تک نئی دلیل دیتا. مولا کے بڑے سے بڑے دشمن نے مانا ہے کہ علی کا علم میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. میں پیش کر رہا ہوں. کچھ دشمنان علی جمع ہوئے، مولا کائنات علیہ السلام کے دشمن جمع ہوئے. اگر سننا چاہیں وقت دکھاتے رہو. اور ایک مرتبہ مولا کائنات کے متعلق کہنے لگے کہ ہم علی بن ابی طالب علیہ السلام سے ایک ہی سوال کریں گے جس کے 2 پہلو بنتے ہو. اور ہر دفعہ مولا کو، وہ تو مولا نہیں کہہ رہے تھے، میں مولا کہہ رہا ہوں، تو ہم ہر دفعہ کبھی کہیں گے یہ کبھی وہ، تاکہ جواب نہ بن سکے مولا سے اور پریشان کر دیں. جو لاجواب ہو جائے وہ امام نہیں ہوتا. تو اب پوری رات سوچتے رہے کہ سوال کیا کریں. ایک سوال بن گیا. آئے مولا کے پاس، کہا یا علی ہمارے گھر میں ایک کتا ہے جس نے بکری سے آمیزش کی ہے اور بچہ پیدا ہو گیا. اب ہم فیصلہ کیسے کریں کہ یہ کتا ہے یا بکری؟ اگر بکری ہے تو حلال ہے، کتا ہے تو حرام. کتا نجس ہے، بکری پاک. تو یا علی بتائیں پتہ کیسے چلے یہ بکری ہے یا کتا؟ مولا نے کہا بڑا آسان ہے، اس کے سامنے گوشت بھی رکھ دو اور گھاس بھی رکھ دو. اگر گوشت کھا لے تو کتا ہے، گھاس کھائے تو بکری ہے. توجہ فرما رہے ہیں نا. تو انہوں نے فوراً پلٹ کے کہا، کیونکہ پہلے سے سوچ کے آئے ہوئے تھے کہ ہم نے ماننا ہے ہی نہیں. تو ایک مرتبہ کہا کہ یا علی ہم نے یہ کام کر کے دیکھ لیا، گوشت بھی رکھا گھاس بھی رکھی، کبھی گوشت کھا لیتا ہے کبھی گھاس. تو پتہ نہیں چل رہا کہ بکری ہے یا کتا. مولا نے کہا تم اس کے سامنے پانی رکھ دو. کہ پانی رکھنے سے کیا ہوگا؟ کہ جب پانی پیے گا نا، اگر منہ ڈال کے پانی پیے تو بکری ہے، زبان سے چوس چوس کے پیے تو کتا ہے. کہ یا علی ہم نے پانی رکھ کے بھی دیکھا، کبھی منہ ڈال کے پانی پی لیتا ہے. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. توجہ فرما رہے ہیں. ایک مرتبہ مولا کائنات نے فرمایا پانی سامنے رکھو پتہ چل جائے گا. اگر منہ ڈال کے پانی پیے تو بکری ہے، زبان سے چوسے تو کتا ہے. یا علی ہم نے کر کے دیکھ لیا، کبھی منہ ڈال کے پانی پیتا، کبھی زبان سے چوس چوس کے پانی پیتا. مولا نے کہا تم دیکھو بیٹھتا کیسے؟ اگر اگلا دھڑ پہلے زمین پہ رکھتا ہے تو بکری ہے، پچھلا دھڑ رکھتا ہے تو کتا ہے. کہ یا علی ہم نے پہلے سے دیکھ لیا، کبھی اگلا دھڑ پہلے رکھتا ہے کبھی پچھلا دھڑ. مولا نے کہا اسے گلے میں چھوڑ دو. بکریوں کا گلہ ہوتا ہے نا، اگر گلے سے مل کے چلے تو بکری ہے اور اگر گلے سے پیچھے چلے تو کتا. کہ یا علی ہم نے وہ بھی کر کے دیکھا، کبھی گلے کے اندر چلتا ہے کبھی گلے سے پیچھے چلتا ہے. مولا نے کہا پھر اب اسے ذبح کر دو. کہ یا علی ذبح کر کے کیا ہوگا؟ کہ جب اسے پیٹ چاک کر کے دیکھو گے نا، اوجڑی ہو تو بکری ہے، آنتے ہوں تو کتا ہے.
اب نہیں کہہ سکتے ہم نے 2 بار ذبح کر کے دیکھا. توجہ فرما رہے ہیں جانے کا. علم امامت کے سامنے کسی کا بس نہیں چلتا. کسی نے کہا کہ میں آج اتنا لمبا سوال کروں گا مولا پوری شریعت سمجھانے میں وقت لگا دیں گے. تو مولا سوار ہو رہے ہیں, پہلا پاؤں رکاب میں رکھا, دوسرا پاؤں ابھی رکھا نہیں. اس نے کہا یا علی سفر پہ جانے سے پہلے بتائیے اسلام کا خلاصہ کیا ہے, اسلام سمجھا دیجئے. مولا نے کہا اسلام صرف 2 چیزوں کا نام ہے, حقوق اللہ, حقوق العباد. یا اللہ کے حقوق ہیں یا بندوں کے حقوق ہیں. دوسرا پاؤں رکھا, سواری سے کہا چل. بھئی یہ علی ہیں جو ہر سوال کا اسی وقت جواب دیتے ہیں. مولا نے کہا جو پوچھنا ہے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھولو. پیش کروں اگر سنیں گے تو مولا نے فرمایا, قرآن کہہ رہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. سوال کرو اہل ذکر سے اگر تم علم نہیں رکھتے. برطانیہ میں جہاں میں رہتا ہوں وہاں پہ ایک مرتبہ آپ کے پاکستان اسلام آباد کے بہت بڑے پیر صاحب تو مرحوم ہو گئے, شیعہ نہیں تھے, پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب گورڑا شریف. گورڑا شریف مشہور ہے گدی, نام تو سن رکھا ہے سبحان اللہ. تو وہ ایک مرتبہ ان کے ساتھ اتفاق ہوا تقریر کرنے کا برطانیہ میں کسی شہر میں. پوری تقریر میں اتفاقاً جہاں بیٹھا تھا سامنے اس کے ڈائس تھا, مائک تھا. انہوں نے پشت نہیں کی کہ میں سید کی طرف پشت نہیں کروں گا. بہت احترام سے انہوں نے بڑے ادب سے تقریر کی. تقریر شروع کی کہ اللہ کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ, سوال کرو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے. ذہن میں رکھیے گا شیعہ نہیں ہے, لیکن کوئی بھی ہو اگر آل محمد کا احترام کرتا ہے ہم اس کا احترام کرتے ہیں. تو کہنے لگے اللہ نے قرآن میں کہا تھا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ, اہل ذکر سے سوال کرو. کہ میں نے سارے صحابہ کو دیکھا مجھے اہل ذکر نہیں ملا. کہ پھر میں نے تابعین میں دیکھا اہل ذکر نہیں ملا. پھر تبع تابعین میں دیکھا اہل ذکر نہیں ملا. پھر میں نے مفسرین میں دیکھا اہل ذکر نہیں ملا. محدثین میں دیکھا اہل ذکر نہیں ملا. فقہاء میں دیکھا اہل ذکر نہیں ملا. اصولیون میں دیکھا اہل ذکر نہیں ملا. میں نے تمام علوم کے سارے ماہرین دیکھ لیے اہل ذکر نہیں ملا. پھر میں ایک مرتبہ پڑھ رہا تھا تو منبر کوفہ میں دیکھا کوئی کہہ رہا ہے سلونی سلونی. قرآن کہہ رہا تھا پوچھو اہل ذکر سے, اور وہ فرما رہے تھے مجھ سے پوچھو جو پوچھنا ہے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھولو. اب آپ جانتے ہیں سوالات کیسے ہو رہے تھے. یا علی آج میں کھاؤں گا کیا, میرے سر میں بال کتنے ہیں. جس نے سوال کیا تھا مولانا نے ایک مرتبہ کہا کہ اگر میں تجھے بتا بھی دوں نا سر کے بال کتنے ہیں تو تصدیق کس سے کروائے گا؟ کون بیٹھ کے تیرے بال گن کے بتائے گا جو علی نے بتایا وہی صحیح ہے. لیکن ایک بات سن لے, تیرے سر کے ہر بال میں شیطان ہے. کسی نے کہا یا علی کھاؤں گا کیا, مدینے کی بات ہے, نام کسی کا بھی نہیں لوں گا. یا علی میں آج کیا کھاؤں گا. مولانا کا تو آج سادہ زبان میں کھیری کہتے ہیں لیکن ہاں دودھ چاول کھائے گا. کبھی یہی نہیں کھاؤں گا. مولانا کا پھر میں نے کہہ دیا تو یہی کھائے گا. گھر پہنچا بیوی سے پوچھا کیا پکا, کہ دودھ چاول پکے. کہ محلے سے کسی اور سے کچھ اور مانگ لیں, مجھے دودھ چاول نہیں کھانا. بیوی گئیں پورے مدینے میں پوچھا, واپس آ گئے. کہ اتنی دیر لگا کے آئی ہے, ایک کھانا لانا تھا. کہ پتہ نہیں کیا بات ہے جس گھر میں جا رہی ہوں دودھ چاول ہی پکے. جب مولا نے کہہ دیا اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھ دیا. مدینے سے باہر چلا گیا, سامنے سے قافلہ آ رہا تھا. کہ قافلے والوں رکو, کچھ کھانے کو ہو تو دے دو. قافلے کے سردار نے کہا ہم ابھی کھانا کھا چکے ہیں, کچھ نہیں بچا, پوچھتا ہوں کسی کے پاس کچھ ہو. تو ایک نے کہا ہاں ہمارے پاس کچھ کھانا بچا. کہا لاؤ جلدی لے آؤ. کہا دودھ چاول ہے. یعنی مجھے دودھ چاول نہیں کھانا.
کہ نہیں مجھے دودھ چاول نہیں کھانے. سردار نے ایک مرتبہ کیسے زبردستی کھلاؤ. کہ زبردستی کس بات کی؟ مجھے دودھ چاول نہیں کھانے. کہ تو نے پوچھا کیوں تھا؟ اسے مار مار کے دودھ چاول کھلاؤ. انہوں نے مار مار کے دودھ چاول کھلایا. جب مدینے واپس آیا نا تو ایک مرتبہ مولا سامنے سے آ رہے تھے. مولا نے کہا کیا کھایا؟ کہا میں نے دودھ چاول نہیں کھائے. مولا نے کہا نہیں تو نے دودھ چاول ہی کھائے اور مار بھی کھائی ہے. اگر میری مان لیتا تو صرف دودھ چاول کھاتا, مار نہ کھاتا. حضرت گرامی علی سے بغض نہ رکھو, امت کو پیغام دے دے. علی بن ابی طالب علیہ السلام کا کوئی بغض نہ رکھے, جو مولا کہتے ہیں اسے مان. تو تمام صحابہ رسول کہتے تھے ہمیں جب وقت پڑ جاتا تو ہم علی کے پاس جاتے تھے, کیونکہ علی مشکل کشائی کرتے تھے. پیش کر رہا ہوں تو اپنے اپنے انداز سے. پوری کتاب ہے جس کا نام ہے سلونی قبل ان تفقدونی, خطیب احمد بغدادی, شیخ احمد بغدادی, 2 جلدوں پہ ضخیم کتاب. اس میں بے انتہا واقعات, کس کس نے کیا کیا سوال کیا. میں پوری کتاب نہیں سناؤں گا, نہ پریشان نہ ہوئیے گا, جہاں تک آپ لوگ سنیں گے صرف وہیں تک پڑھوں گا. تو حضرت گرامی مولا کائنات سے کس کس نے کیا سوال کیا, مولا نے ہر آدمی کا جواب دیا. ایک مرتبہ آپ نے کوفے میں کہا, مولا نے ایک مرتبہ نہیں کہا سلونی سلونی, آپ نے بارہا فرمایا جو پوچھنا ہے پوچھ لو. ایک مرتبہ آپ نے کہا کوفے میں جو پوچھنا ہے پوچھ لو. سوالات وہی تھے, یا علی کھاؤں گا کیا. ایک آدمی کو جلال آیا, ان کے سر پہ امامہ تھا, کمر پہ پٹکا باندھ رکھا تھا, ہاتھ میں عصا تھا, بہت بزرگ تھے, چہرے پہ نور تھا, نور بتا رہا تھا یہ عام آدمی نہیں ہے. وہ ایک مرتبہ اٹھے اور سامنے آئے, کہا یا علی میں اپنی زبان میں سوال کروں گا, اجازت ہے؟ مولا نے فرمایا جس زبان میں چاہو سوال کرو, جس کتاب سے چاہو سوال کرو. انہوں نے اپنی زبان میں سوال شروع کیا. ایک مرتبہ مولا نے جوابات دیے. جب جواب مل گئے نا تو مولا کائنات نے فرمایا کہ جب انہوں نے کہا نا کہ آپ وصی مصطفیٰ برحق, تو مولا نے ایک مرتبہ دیکھا وہ اٹھ کے جا رہے ہیں. مولا نے کہا کیا بات ہے, پریشان کیوں ہو؟ یہ میرا بھائی خضر ہے. مجمع نہیں ہے میرے ساتھ ساتھ. مولا نے فرمایا یہ میرا بھائی خضر ہے سورہ قصص ذہنوں میں, سورہ کہف ہے. جب جناب موسیٰ کو اللہ نے کہا جاؤ جا کے میرے نیک بندے سے سیکھو, عبدن صالح, تو جناب موسیٰ سیکھنے گئے جناب خضر سے. صاحب کتاب, صاحب شریعت, صاحب امت, فرعون کو ہرا چکے. موسیٰ کو سیکھنا ہو تو خضر کے پاس جائیں, خضر کو سیکھنا ہو تو علی کے پاس آئیں. توجہ فرما رہے ہیں ذہن گرامی. بس بھائی جس واقعے کو پیش کرنا چاہتا ہوں, یہ شیخ احمد بغدادی نے اپنی کتاب سلونے میں لکھا. یہ ساری میں نے تمہید باندھی ہے, شاید 2 سے 3 واقعات آپ کے ذہن نشین ہو جائیں. خاص طور سے نوجوانوں کے لیے پیش کر رہا ہوں تاکہ ہمارے بچے جب کہیں نا یا علی مدد تو کبھی ذہنوں میں کوئی شک نہ ڈال سکے. آئیں ذرا پیش کروں. خطیب بغدادی کہتے ہیں ایک مرتبہ اسی مجمع میں جب سب لوگ تعجب کرنے لگے کہ کیسے کیسے سوال ہو رہے ہیں, تو ایک ہستی کھڑے ہو گئے مسجد کوفہ کے اندر, اور ایک مرتبہ کہنے لگے یا علی بتائیے جبرائیل کہاں, حضرت جبرائیل علیہ السلام کہاں. تو انہوں نے کہا جبرائیل کہاں. مولا نے ایک مرتبہ آسمانوں کو دیکھا, سارے آسمانوں کی بلندیوں کو دیکھ لیا, پھر زمین میں دیکھا, زمین کی گہرائیوں کو دیکھ لیا, پھر دائیں طرف دیکھا, سارے سمندروں کی گہرائیوں کو دیکھ لیا, پھر بائیں طرف دیکھا, سارے جنگلات کو دیکھ لیا. بھئی کیونکہ فرشتہ کسی بھی چیز میں تبدیل ہو سکتا, تو مولا نے سب چیزوں کو دیکھا. پھر سامنے دیکھا, پھر پشت پہ دیکھا. جہات 6 ہیں, ڈائریکشنز 6 ہیں, اوپر نیچے دائیں بائیں سامنے پیچھے. مولا نے 6 جہت میں دیکھنے کے بعد کہا ایھا السائل, اور سوال کرنے والے, میں نے پوری کائنات چھان ماری, جبرائیل نظر نہیں آ رہا, بس 2 لوگ بچے, ایک تو بچا ہے, دوسرا میں تو ہوں علی ابن ابی طالب, بس تو ہے جبرائیل. ایک مرتبہ جناب جبرائیل اڑے, مسجد کوفہ کی چھت میں شگاف کیا اور فوراً شگاف کو جوڑا. کچھ لوگوں نے کہا ایسا کرنے کی کیا ضرورت تھی, جب جواب مل گیا تو اٹھ کے چلے جاتے. اگر اٹھ کے چلے جاتے پھر آپ کو دوسرا سوال پیدا ہوتا, نہ جانے کسے پیسے دے کے.
بٹھا رکھا تھا، جو جبرائیل بن کے آ گیا۔ عزیزان گرامی، اب پیش کر رہا ہوں ایک آخری پہلو کو کہ جناب مولا کائنات سے وقت شہادت حضرت صاحب ابن سوحان نے فرمایا، جب مولا نے کہا نا سر میں ضربت لگی ہے، مولا نے فرمایا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو پوچھنا ہے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو۔ ایک جملہ پیش کروں، اگر دل کو لگے تو کوئی خاموش نہ رہے۔ میں جانتا ہوں آپ بہت دیر سے بیٹھے ہیں، جس محبت سے سن رہے ہیں میں آپ کی محبتوں کا ممنون ہوں، احسان مند ہوں کہ آپ حضرات میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو قبول فرما رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، میں پوری دنیا میں جاتا ہوں، مجالس پڑھتا ہوں، جس محبت سے پاکستان میں لوگ سنتے ہیں، میں پاکستان کے تمام مومنین کا ممنون ہوں۔ میرا بھی تعلق پاکستان سے، لیکن میرے والدین بہت قدیم الایام سے برطانیہ میں مقیم ہیں، میری ساری زندگی باہر گزری ہے، پیدا یہاں ہوا تھا لیکن بچپن میں باہر چلا گیا تھا۔ پیش کر رہا ہوں، جس اگر دل کو لگے، میں سوچا کرتا تھا مولا سر میں ضربت لگی عبد الرحمن ابن ملجم کی، آپ نے ضربت لگنے کے بعد کیوں کہا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو پوچھنا ہے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو؟ تو میری ذہنوں میں یہ آیا کہ جب سرور کائنات کا آخری وقت تھا تو کچھ لوگوں نے کہہ دیا تھا کہ یہ ہذیان، ماذ اللہ یہ ہذیان بک رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، مولا علی نے آخری وقت میں سر میں ضربت لگنے کے بعد اس لیے کہا جو پوچھنا ہے پوچھ لو، میں وسیع ہوں، سر میں ضربت لگی ہے، عقل زائل نہیں ہوئی، پوچھنا ہے پوچھ لو۔ جب وسیع ایسا ہے تو سوچو نبی کیسے ہوں گے؟ ممنون۔ توجہ فرمائی جانے گی نا کہ آخری وقت میں جناب مولا کائنات جو پوچھنا ہے پوچھنا، جو پوچھنا پوچھنا۔ تو حضرت صاحب نے سبحان اللہ فرمایا یا علی من افضل، کون من افضل انتا ام آدم، مولا کون افضل ہے آپ یا حضرت آدم؟ مولا نے فرمایا ساسا یہ تین بھائی ہیں اور تینوں مولا کے چاہنے والے ہیں، عاشق۔ ساسا ابن سوحان، زید ابن سوحان اور سیحان ابن سوحان۔ بحرین جب جائیں گے تو ساسا ابن سوحان، حضرت ساسا ابن سوحان کا مزار ملے گا۔ بحرین سارا شیعہ کیا حضرت ساسا ابن سوحان، وہ سوال کر رہا ہے یا علی فرمائیے کون افضل ہے آپ یا آدم؟ مولا نے فرمایا ساسا تزکیۃ المرء لنفسہ قبیح، مرد کا اپنی زبان سے اپنی تعریف کرنا قبیح شمار ہوتا، برائی شمار ہوتا، لیکن اللہ قرآن میں فرماتا ہے ساسا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو آپ کے رب نے آپ کو نعمتیں دی ہیں اس کا تذکرہ کیجئے۔ کہ ساسا اب میں اس لیے نہیں بتا رہا کہ اپنے منہ سے اپنی تعریف کر رہا ہوں، بلکہ اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ یہ میرے رب کا مجھ پہ کرم ہے، اس نے مجھے کتنا افضل بنایا۔ پہنچ رہے ہیں حضرات؟ بس میں اسی پہ تمام کر دوں گا۔ تو مولا امیر علیہ السلام نے فرمایا ساسا انا افضل، میں آدم سے افضل۔ کہا وَلِمَا ذَلِكَ یا امیر المومنین، ایسا کیوں کر ہے مولا کہ آپ آدم سے افضل؟ کہا ساسا اللہ نے جب جناب آدم اور ان کی زوجہ حوا کو خلق کیا تو اللہ نے کہا لا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين، قرآن کی آیات سے مولا نے ثابت کیا ساسا اس پودے کے قریب نہ جانا، تم اور تمہاری زوجہ۔ کہا ساسا اللہ نے جناب آدم اور ان کی زوجہ کو گندم کھانے سے منع کیا تھا، گندم حرام نہیں ہے۔ توجہ، نبی اگر حرام کرے تو معصوم نہیں رہتا، یہ ترک اولا۔ کہ اللہ نے جناب آدم اور ان کی زوجہ کو گندم کھانے سے منع کیا تھا، وہ پھر بھی نہ رک سکے، مجھے منع نہیں کیا لیکن میں نے پھر بھی پوری زندگی جو پہ گزار دی۔ کہ ساسا اس لیے میں آدم سے افضل۔ کہ من افضل انت ام نوح، اے مولا علی آپ افضل ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام افضل؟ کہ انا افضل، میں نوح سے افضل۔ کہ وَلِمَا ذَلِكَ یا امیر المومنین، ایسا کیوں کر ہے کہ آپ نوح سے افضل؟ کہ ساسا جناب نوح نے 950 سال تبلیغ کی،
کوئی ان پہ ایمان نہیں لایا۔ اس کے بعد انہوں نے ہاتھ اٹھائے، قرآن میں آیت ہے رب لا تذر من الکافرین علی الارض دیارا، پروردگارہ کافروں میں سے ایک کو بھی زندہ نہ رہنے دے، یہ تجھ پہ ایمان نہیں لاتے، میری فرما برداری نہیں کرتے، سارے گناہ کرتے ہیں، سب برائیوں میں ہیں، سب کافروں کو مار دے۔ کا ساسا پیغمبر کے بعد مجھ پہ حضرت نوح سے زیادہ سخت وقت گزرا، لیکن میں نے کبھی امت کے لیے بد دعا نہیں کی۔ کا ساسا جناب نوح نے تبلیغ کے بعد بد دعا کی، میں نے کبھی بد دعا نہیں کی، اس لیے میں نوح سے افضل ہوں۔ اگر افراد پہنچ گئے، تیسرا سوال کیا؟ من افضل؟ انتم ابراہیم، مولا کون افضل ہے، آپ یا حضرت ابراہیم علیہ السلام؟ کیا انا افضل، میں ابراہیم علیہ السلام سے افضل۔ قبل ما ذالک یا امیر المؤمنین، کتاب کا حوالہ شبہ پشاور میں بھی ہے، الانوار النعمانیہ میں ہے، بحار الانوار میں ہے، نہ جانے کہاں کہاں کون کون سی کتابوں میں موجود ہے، اس لیے ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں کہ ذہنوں میں سوال پیدا نہ ہو کہ مولا کون افضل، آپ یا ابراہیم؟ کہ میں ابراہیم سے افضل۔ قبل ما ذالک یا امیر المؤمنین، ایسا کیوں کر ہے کہ آپ ابراہیم علیہ السلام سے افضل ہیں؟ کا سا جناب ابراہیم علیہ السلام نے قرآن میں فرمایا رب ارنی کیف تحیی الموتى، پروردگارہ مجھے دکھا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا آپ ایمان نہیں رکھتے؟ قال بل، بے شک میں ایمان رکھتا ہوں، لیکن قلبی، صرف اطمینان قلب کی خاطر، دل کے اطمینان کی خاطر دیکھنا چاہتا ہوں مردے کیسے زندہ ہوتے ہیں۔ کا ساسا، اور میں نے کسی مقام پہ اپنی جوانی میں کہا تھا لو کشف الغطاء لمازددت یقینا، اگر سارے حجابات ہٹا بھی دیے جائیں تو مجھے علی کے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، میں حجابوں کے پار دیکھتا ہوں، میں محبتوں کا ممنون ہوں۔ آخری جملے سن لیجیے، من افضل انت ام موسیٰ، یا امیر المؤمنین کون افضل ہے، آپ یا موسیٰ علیہ السلام؟ کہ انا افضل، میں موسیٰ سے افضل ہوں۔ کہ ولما ذالک یا امیر المؤمنین، ایسا کیوں کر ہے کہ آپ موسیٰ سے افضل ہیں؟ کہ سا جب اللہ نے جناب موسیٰ علیہ السلام سے کہا موسیٰ اذهب الی فرعون انہ طغی، جاؤ جا کے فرعون کو تبلیغ کرو، وہ باغی ہو گیا، طغیان گر ہو گیا، خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، بنی اسرائیل کی بیٹوں کا قتل کرتا ہے، بیٹیوں کو زندہ کرتا ہے، زندہ رکھتا ہے۔ اے موسیٰ جاؤ جا کے فرعون کو روکو، خدائی کا دعویٰ نہ کرے۔ جناب موسیٰ نے سورہ طٰہٰ میں فرمایا رب انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلونی، قرآن ہے حدیث نہیں ہے، کہ پروردگارہ میں نے فرعون کے ایک سپاہی کا قتل کیا، ایک سپاہی واجب القتل تھا، ظالم تھا، ایک سپاہی مارا ہے، فاخاف ان یقتلونی، پروردگارہ میں فرعون کے دربار میں پلا ہوں، میں فرعون کو جانتا ہوں بڑا ظالم ہے، مجھے اس سپاہی کے بدلے مار دے گا، تو میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھیج دے، اشدد بہی ازری، میری کمر مضبوط ہو جائے گی۔ کا ساتھ ساتھ جناب موسیٰ نے ایک فرعون کا ظالم سپاہی مارا تھا اور کہا میرے ساتھ کسی کو بھیج پروردگارہ، میں اکیلا نہیں جا سکتا، فرعون ظالم ہے۔ کا ساتھ جب اللہ اور اللہ کے رسول نے مجھ سے کہا یا علی مکے جا کے مکے والوں کو اعلان برات سنا دیں، اور مکے والوں تم مشرک ہو، مکہ خالی کر دو، آواز سمجھ میں آ رہی ہے میری تمام برادر؟ کہ مکے والوں مکہ خالی کر دو، تم نجس ہو، کافر ہو، مکہ خالی کر دو۔ کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول نے مجھے حکم دیا مکے جانے کا، تو مکے کا کوئی ایسا گھر نہیں تھا جہاں کوئی میرے ہاتھوں مارا نہ گیا ہو، کسی کا باپ بدر میں مارا گیا، کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا، کسی کا ماموں، کسی کا سالہ، ہر گھر سے کوئی نہ کوئی میرے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ نہ میں نے اللہ سے کہا نہ رسول اللہ سے میرے ساتھ کسی کو بھیجیے، میں اکیلا کیسے جاؤں؟ توجہ، میں پورا پڑھنا چاہ رہا ہوں، اپنے انداز سے پیش کروں گا، اسی پہ مکمل کروں گا۔ کہ ساسا جب میں مکے پہنچا، جانتے ہیں جب مکے جاؤ تو احرام باندھ کے جانا واجب ہے، جو حاجی ہیں جو عمرہ کر کے آئے ہیں وہ جانتے ہیں، ان سے پوچھ لیجئے گا، آپ مکے میں بغیر احرام کے داخل نہیں ہو سکتے، جب احرام باندھ لیں تو اسلحہ نہیں لگا سکتے۔ مولا جب مکے پہنچے اکیلے تھے، ذوالفقار پاس نہیں، کیوں؟ کیونکہ احرام میں ہے، مکہ وادی ہے، چاروں طرف پہاڑ،
جب مولا پہاڑ پہ چڑھے مکے میں اترنے لگے، ایک آدمی نے دیکھا علی آ رہے ہیں. کہا کون سے علی؟ کا وہی جس نے تیرے باپ کو مارا تھا. کہا تانا نہ دے، تیرے چچا کو علی نے مارا تھا. کسی کا بھائی، کسی کا چچا، کسی کا باپ، سارا مکہ جمع ہو گیا. مولا حالت احرام میں بغیر اسلحے کے مکے میں اترے. ایک مرتبہ مولا کے آنے پہ سارے مکے والوں نے راستہ دیا. مولا خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھے اور اعلان برات سنا. براءۃ من اللہ و رسولہ، سورہ توبہ کی آیات کی تلاوت کی. اللہ اور اللہ کا رسول اعلان برات کرتے ہیں، مکے والوں تم مشرک ہو، مکہ خالی کر دو. اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان کر رہا ہوں، میرا بھی یہی اعلان ہے. سارے مکے والوں نے سنا. کہ ساسا جب میں خانہ کعبہ کی چھت سے اترا تو سب مکے والے مجھے دیکھ رہے تھے. جب مولا چلے نا تو جیسے شیر کچھاڑ سے شکار کو لے کے چلتا، کسی بکری کی جرت نہیں ہوتی شیر کا راستہ روک لے. کسی بکرے کی ہمت نہیں ہوتی شیر کا راستہ روک لے. ایک مرتبہ مولا کائنات نے اعلان برات سنایا. کہ ساسا میں نے سب کے چہروں کو دیکھا، سب پہ خوف تھا. اس کے بعد میں نے اپنے دل میں جھانک کے دیکھا، مجھے کوئی خوف نہیں تھا. کہ ساسا اس لیے میں موسیٰ سے افضل ہوں. اگر بات پہنچا پایا ہوں تو آگے بڑھ جاؤں، اگر کہیں تو ایک اور جملہ پیش کر دوں. انبیاء میں جناب موسیٰ کی ہیبت مشہور ہے. ہیبت موسیٰ علیہ السلام مشہور ہے. حضرت موسیٰ کی ہیبت، جن کی اتنی ہیبت ہے وہ کہہ رہے ہیں پروردگارہ کسی کو ساتھ بھیج. اب سمجھ میں آیا علی اسد اللہ الغالب کیوں ہیں. مولا کائنات کی خوشنودی کے لیے بابا بلند سرات میں بس بھائی وقت تمام ہو رہا ہے. آخری جملہ سن لیجئے، اس کے بعد پھر چند جملے مسائل کے. جناب ساسر نے سبحان نے فرمایا یا امیر المؤمنین من افضل انت ام عیسیٰ. اے امیر المؤمنین کون افضل ہے، آپ یا نبی عیسیٰ علیہ السلام؟ آپ نے فرمایا انا افضل، میں عیسیٰ سے افضل ہوں. کہ وَلِمَا ذَلِكَ یا امیر المؤمنین، ایسا کیوں کر ہے کہ آپ عیسیٰ سے افضل ہیں؟ کہ ساسا جب عیسیٰ کا وقت ولادت قریب آیا تو حضرت عیسیٰ کی ماں حضرت مریم بیت المقدس کے اندر تھیں، باہر نہیں تھیں، اندر تھیں. آواز قدرت آئی یا مریم ھذا بیت العبادہ لل بیت الولادہ. اے مریم یہ عبادت کا گھر ہے، ولادت کا نہیں. اخرجی، آپ یہاں سے باہر تشریف لے جائیے. اللہ نے جناب مریم سے فرمایا یہ عبادت کا گھر ہے، ولادت کا نہیں. کہ ساسا جب عیسیٰ کا وقت ولادت قریب آیا اللہ نے جناب مریم کو باہر بھیج دیا. کہ ساسا جب میرا وقت ولادت آیا تو میری ماں فاطمہ بنت اسد کعبے سے باہر تھی، اندر نہیں. دیوار کعبہ شق ہوئی، اندر سے آواز آئی یا فاطمہ ادخلی، اے فاطمہ اندر تشریف لے آئیے. کہا اے ساسا فاطمہ بنت اسد کا مریم سے مقابلہ نہیں تھا، میرا عیسیٰ سے مقابلہ تھا. کہا جناب عیسیٰ کی والدہ کو عیسیٰ کی وجہ سے باہر بھیجا گیا، میری ماں کو میری وجہ سے کعبے کے اندر بلایا گیا. اس لیے میں عیسیٰ سے افضل، رسول خدا کے بعد تمام انبیاء سے افضل ہیں تو مولا کائنات. اور اگر کوئی دلیل مانگے قرآن سے تو سورہ آل عمران کی جو آیہ مباہلہ ہے اس کی تلاوت کر دیجیے. فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. ہم اپنے نفسوں کو لائیں گے، تم اپنے نفسوں کو لاؤ. رسول خدا اپنے نفسوں کی جگہ صرف ایک علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو لے کے گئے. یہ دلیل ہے کہ ہر وہ چیز جو رسول خدا کے لیے ثابت ہے وہ علی مرتضیٰ کے لیے ثابت ہے، سوائے اس کے کہ جو خود رسول خدا کہتے ہیں کہ یہ ہے یہ نہیں. تو جناب سرور کائنات نے فرمایا علی کے پاس تمام چیزیں ہیں سوائے نبوت کے.
لیکن امامت کا رتبہ، عصمت کا رتبہ افضل ہے۔ مجھے اس وقت نہیں، تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ آئیں، مولا کائنات ہمارے امام ہیں، ہم ان کی ولایت کے قائل ہیں، ان کی عظمت کے قائل ہیں، اور ہم ہی نہیں، تمام صحابہ بھی انہی کو مانتے تھے۔ ایسا ہے ہی نہیں، جب پریشان ہوتے تو مولا علی کے پاس ہی آتے، یا علی یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا، ہمیں یہ آیت سمجھ نہیں آ رہی۔ لیکن بعض افراد نے کیا کیا، انہوں نے قرآن نیزوں پہ اٹھائے جنگ صفین میں مولا کے خلاف، اور مولا علی کو ان قرآن کا واسطہ دیا، یا علی اس قرآن کی خاطر جنگ روک دی۔ مولا امیر علیہ السلام نے اپنے فوج سے فرمایا ان سے قرآن لے لو، جنگ جاری رکھو۔ کہا مولا وہ قرآن کا واسطہ دے رہے ہیں کہ جنگ روک دو۔ مولا نے کہا اگر یہ قرآن کو مانتے ہوتے تو مجھ سے لڑنے کیوں آتے؟ یہ قرآن کو نہیں مانتے، قرآن کہتا ہے، اہل بیت علیہ السلام کی عظمت کو بیان کرتا ہے، یہ قرآن کو نہیں مانتے، ان سے قرآن لو اور جنگ جاری رکھو۔ باپ نے قرآن نیزوں پہ اٹھائے تھے، بیٹے نے آل محمد کے سروں کو نیزوں پہ۔ ایسا ہے تاریخ میں، تمام شیعہ سنی علماء نے لکھا کہ جب کوفے میں سر آئے نا تو لوگوں نے سوال کیا یزید کے لشکر سے، تم نے بچوں تک کو مار دیا، بچوں کے سر آ رہے ہیں؟ کہ ہم نے نہیں مارا، یہ بچے بھاگتے نہیں تھے۔ حسین ابن علی جسے اپنی عظمت سمجھا دے وہ بچہ بھی میدان سے بھاگتا نہیں ہے، چاہے جناب قاسم ہوں، اون محمد ہوں، وہ بھی مولا حسین پہ پھر جان دے دیتے۔ آئیں ذرا بس ایک روایت پڑھوں گا، شاید دو مسائل کی، میرے ساتھ رہیے۔ جناب علی اکبر علیہ السلام کے سر کو حلب میں ایک خاتون نے، وہی عیسائی خاتون نے جناب علی اکبر علیہ السلام کا سر نیزے پہ بلند دیکھا۔ جب دیکھا تو دیکھتی چلی جا رہی ہے، دیکھ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں نا ماؤں کو حسرت ہوتی ہے میرے بچے کو نظر نہ لگ جائے۔ جناب لیلا علیہ السلام کو کون سمجھائے اب آپ کے بیٹے کو نظر نہیں لگے گی، لیکن ماں کا دل تھا۔ ایک مرتبہ جناب لیلا نے تڑپ کے کہا اس بوڑھی خاتون سے، کیا بات ہے، کیوں دیکھ رہی ہو اس سر کو؟ اس خاتون نے کہا بی بی کوئی بات نہیں، میں تو اپنے خدا سے دعا مانگ رہی تھی کہ پروردگارہ اس جوان کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی۔ جناب لیلا تڑپنے لگی، کہا نہیں ماں زندہ ہے اور بار بار سر کو نیزے پہ دیکھتی ہے۔ میں اکثر سوچا کرتا تھا بیویوں میں سے کوئی کیوں نہیں اتنے مصائب دیکھنے کے بعد دنیا سے رخصت ہو گئی۔ تو پھر ایک بہت بزرگ استاد نے جواب دیا کہ ایک دعا ہے امام حسین کی میدان کربلا میں، پروردگارہ مردوں کے بچوں کے لاشیں پڑے رہیں گے میں برداشت کر لوں گا، پروردگارہ مستورات میں کسی کو یہاں موت نہ دینا، میری غیرت برداشت نہیں کرے گی بیویوں کے لاشیں پڑے رہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، کسی بیوی کا لاشا پڑا رہے میں برداشت نہیں کروں گا۔ اب بیویاں روتی ہیں، بار بار کہتی ہیں پروردگارہ ہمیں موت دے دے، ہم جینا نہیں چاہتے، لیکن اللہ نے انہیں اتنا صبر دے دیا۔ بس بھائی سن لیجئے گا، 5 منٹ کی زحمت دوں گا، میرا آپ سے وعدہ ہے اگر آپ کچھ دیر کے لیے میرے ساتھ شام چلیں گے تو آپ کے ذہنوں میں کچھ مسائل خود بخود آ جائیں گے۔ آپ جانتے ہیں ایک بی بی کا نام ہے رباب، حضرت رباب علیہ السلام، ان کی عظمتوں کو سلام۔ مجھے بڑی عقیدت ہے اس بی بی سے، یہ بی بی بڑی باعظمت بی بی ہیں۔ شب عاشور جملہ ملتا ہے کہ بی بی رو رو کے کہہ رہی تھی علی اصغر بیٹا میں خاندان اہل بیت سے نہیں، بیٹا میں باہر سے بیاہ کے آئی ہوں،
بیٹا میرے دودھ کی لاج رکھ لینا، کوئی یہ نہ کہے کہ رباب کے دودھ کا اثر تھا، علی اصغر کا تیر حسین کو لگ گیا۔ بیٹا تیر اپنے گلے پہ لینا، بابا پہ کوئی آنچ نہ آئے۔ اجرکم اللہ، علی اصغر بیٹا اب ابھی جوان نہیں ہے، چل کے نہیں جا سکتے۔ مولا حسین سن رہے ہیں جناب رباب کو کتنی محبت ہے۔ تو اب یہ کیونکہ دن شروع ہو چکے ہیں بیویوں کے، میں اس لیے جناب رباب کے مسائل پڑھ رہا ہوں۔ جناب رباب جب 11 محرم کا دن نکلا نا، تو جناب رباب مولا حسین کے لاشیں پہ آئیں اور کہیں نہیں گئے۔ بی بی کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، بندھے ہوئے ہاتھوں سے بی بی نے فرمایا میرے مولا حسین، میرے آقا حسین، میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اگر بندھے نہ ہوتے میں ہاتھوں سے آپ کے لاشیں پہ سایہ کرتے۔ مولا اگر میرے سر پہ چادر ہوتی نا، میں چادر کا آپ کو کفن دے دیتے۔ میرے سرتاج، میرے پاس آپ کی 2 نشانیاں تھیں، ایک علی اصغر تھا، میں نے آپ پہ قربان کر دیا، دوسرے سکینہ ہے وہ میں آپ کے راستے میں دے دوں۔ اجرکم اللہ۔ بس ایک مرتبہ جناب رباب نے یہ جملے کہے 11 محرم کو، اور جب جانے لگی تو ایک اور جملہ کہا، میرے مولا میں آپ کے لاشے کو تپتی ریت پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، وعدہ کرتی ہوں جب تک زندہ رہوں گی کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گے۔ مولا میں جانتی ہوں شہادت سے پہلے آپ کو پانی نہیں پلایا گیا، میں قسم کھا کے کہتی ہوں جب تک زندہ رہوں گی کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آج گرمی محسوس ہو رہی ہے نا، تو ہم سب بار بار پانی پیتے ہیں، لیکن ہائے سلام اس بی بی پہ جنہوں نے پھر پوری زندگی کربلا کے بعد ٹھنڈا پانی نہیں پیا۔ اجرکم اللہ۔ بس میں جملے سنیں گے۔ بی بی چلی جناب رباب 11 محرم کو کربلا سے سویم پہ کوفے پہنچی، کوفے سے شام گئی، شام میں رہائی مل گئی۔ جب رہائی ملی نا، مولا سجاد نے کہا یزید شہداء کے سر واپس کر دے۔ جب شہداء کے سر واپس آنے لگے، علماء کہتے ہیں پہلا جو سر آیا بڑا ننھا سا سر تھا۔ جناب رباب نے سر کو دیکھا، برقعے کا دامن پھیلایا، کہا لاؤ علی اصغر کا سر مجھے دے دو۔ پھر سوال کیا علی اصغر اب مثلوں کا تنحق، بیٹا کیا آپ جیسے بچوں کو بھی نہر کیا جاتا؟ علی اصغر اونٹوں کو نہر کیا جاتا، یہ کس نے آپ کو نہر کر دیا؟ بس بھی میں نے سارے مسائل چھوڑ دیے۔ مولا سجاد نے فرمایا یزید سے کہو جو تبرکات لوٹے تھے واپس کر دے۔ پہلے تبرکات میں جو شے واپس آئی وہ چادر تھی۔ جناب زینب نے چادر کو دیکھا، کہا لاؤ میری ماں کی چادر مجھے دے دو، یہ چادر تطہیر ہے۔ اتنے میں ایک آدمی انگوٹھی لایا، سب بیویوں نے مولا سجاد کو دیکھا، سوال کیا کس کی انگوٹھی ہے؟ مولا سجاد نے فرمایا پھوپھی اماں بجدل میرے بابا کی انگوٹھی اتارنا چاہتا تھا، جب انگوٹھی نہیں نہ اتری اس نے خنجر نکالا، انگلی کو کاٹا، انگوٹھی اتار کے لے گیا۔ اتنے میں ایک آدمی 2 چھوٹی چھوٹی بالیاں لے آیا۔ ساری بیویوں نے جناب رباب کو دیکھا، جناب رباب نے رو کے فرمایا بالیاں واپس لے جاؤ، جس بچی کی بالیاں ہیں اب وہ نہیں رہی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھئی یہ چہلوں پہ بیویاں تیار ہو گئیں کربلا آنے کے لیے۔ مولا سجاد نے 3 دن بعد فرمایا پھوپھی اماں بیویوں سے کہیں صبح تیار رہیں ہم مدینے چلے جائیں۔ صبح نمودار ہوئی، مولا سجاد نے سوال کیا پھوپھی اماں بیویاں تیار ہیں؟ کہا بیٹا سجاد سب بیویاں تیار ہیں، لیکن آپ کی ماں رباب نہ جانے فجر کے بعد کہاں چلی گئی، رباب کا کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ مولا سجاد کے آنسو بہنے لگے، پھوپھی اماں مجھے پتا ہے میری ماں کہاں، میرے ساتھ چلے راستے سے ماں کو لے لے۔ جیسے ہی چلے نا کچھ ہی دور گئے تھے کہ ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے فرمایا بیٹا سجاد یہ راستہ تو زندان کو جاتا۔ کہا پھوپھی اماں میری ماں زندان کی ایک چھوٹی سی قبر سے وداع کرنے گئے۔ علماء کہتے ہیں جیسے ایک ماں بچے سے لپٹ کے روتی ہے نا، جناب رباب قبر سے لپٹی ہوئی تھی اور رو رو کے کہہ رہی تھی سکینہ اٹھو ہم مدینے واپس جا رہے ہیں۔ سکینہ آپ کو سب سے زیادہ شوق تھا مدینے جانے کا، بیٹی اٹھو مدینہ ہم جا رہے ہیں۔ جناب رباب سے ایک مرتبہ جناب زینب نے فرمایا رباب بس کر دیجئے۔ اب بیویاں چلی کربلا آئیں، 3 دن کربلا رہی، میں نے بھی مسائل تمام نہیں کیا۔ جب 3 دن کربلا میں گزر گئے نا، مولا سجاد نے دیکھا جناب رباب پھر تیار نہیں۔ مادر گرامی کیا بات ہے آپ کیوں تیار نہیں؟ کہا بیٹا سجاد جب کوئی بیوہ خاتون گھر جاتی ہے نا، اپنے یتیم بچے ساتھ لے کے جاتی ہے،
سجاد میرے مولا کربلا میں ہے، میرا علی اصغر کربلا میں، میری سکینہ شام میں مدینے جا کے کیا کروں گی؟ کہا مادر گرامی آپ کربلا میں کیا کیجئے گا؟ کہا سجاد میں قبروں پہ پانی ڈالا کروں گی، میں قبروں کی صفائی کیا کروں گی، جب زائرین آئیں گے نا میں بتاؤں گی یہاں علی اصغر کو تیر لگا تھا، وہاں علی اکبر کو برچھی لگی تھی، اس مقام پہ میرے مولا کا گلا کاٹا گیا۔ کہا نہیں مادر گرامی میری غیرت برداشت نہیں کرتی، میں آپ کو تنہا چھوڑتا ہوں، چلیے مدینے واپس چلیے۔ بس بھئی آخری جملے سن لیجئے، جب بی بی مدینے آ گئی 4 مہینے گزرے، ایک دن جناب زینب نے فرمایا، شیخ محمد مہدی مازندرانی نے اپنی معالی ستین جلد نمبر 2 میں لکھا، ایک دن جناب زینب نے کہا بیٹا سجاد ذرا اپنی ماں رباب سے کہیں سائے میں آ جائے، آپ کی ماں دھوپ میں بیٹھی رہتی ہیں، گرم پانی پیتی رہتی ہیں، پانی رکھتی ہیں دھوپ میں، وہی پانی گرم پانی پیتی ہیں، ایک ہاتھ سر پہ رکھتی ہیں کہتی ہیں واہ حجابا، دوسرا ہاتھ سینے پہ رکھتی ہیں کہتی ہیں واہ حسینہ، ماں سے کہیں سائے میں آ جائے۔ مولا سجاد نے فرمایا مادر گرامی سائے میں آ جائے۔ کہا بیٹا سجاد میں نے آپ کے بابا سے کربلا کی تپتی ریت پہ وعدہ کیا تھا میں سائے میں نہیں آؤں۔ مولا نے فرمایا مادر گرامی اب آپ کا بیٹا نہیں آپ کا امام آپ سے مخاطب، سائے میں آ جائے۔ پھوپھی اماں میری ماں کا بازو پکڑا، ایک بازو جناب زینب نے پکڑا جناب رباب کا، دوسرا بازو جناب مولا سجاد نے جناب رباب کو زمین سے اٹھایا، سائے میں چلیے۔ جناب رباب نے دونوں ہاتھ بلند کیے، کہا پروردگارا میرے وعدے کی لاج رکھ لے، میں سائے میں نہیں جاؤں گی، میں نے تیرے حسین سے وعدہ کیا تھا۔ مولا سجاد نے کہا پھوپھی اماں میری ماں کو لٹا دے، ان کی روح پرواز کر گئی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم